ایک بہن لکھتی ہے، عمران بھائی، میں نے اپنی پریشانی کے سلسلے میں آپ سے رابطہ کیا تھا اور آپ نے ایک چھوٹا سا عمل مجھے کچھ وقت پہلے بتلایا تھا۔ اس آیت مبارکہ کی برکات کا ایک معجزہ میری زندگی میں بھی ہوا اور میرے ساتھ کس طرح اللہ کریم نے اس آیت کی برکت سے کرم فرمایا۔ یہ ایک راز ہے جو صرف میرے اور میرے شوہر کے درمیان تھا، مگر اب جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کے سامنے اپنی زندگی کا ایک راز کھول رہی ہوں۔ زندگی میں کتنی بھی الجھنیں کیوں نہ ہوں، جو بھی ہو، صرف اس آیت مبارکہ کو سچے یقین سے اور جذبے سے پڑھیں، پھر دیکھیں کیسے بگڑے ہوئے کام آپ کے حق میں بنتے ہیں۔ آج سے تقریباً پورے 4 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اس آیت پاک کی برکت سے مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ مل گیا۔ پہلے مجھے دین کی کچھ سمجھ نہ تھی، نماز کبھی پڑھی نہ تھی اور گھر میں ایسا کوئی ماحول ہی نہ تھا۔ بس صبح اٹھے، گھر کا کام کاج کیا، گانے، ڈرامے، فلمیں دیکھی اور رات کو سو گئے۔ اس دوران میں ضلالت کے گہرے گڈھے میں گری۔ ہوا کچھ یوں کہ محلے میں ایک لڑکے نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میں نوجوانی میں اور دین سے دور کی سبب سے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر اس لڑکے سے ملاقات ہونے لگی اور پھر گناہوں کے دلدل میں دھستی چلی گئی۔ بس ایک ہی دھن تھی کہ شادی کروں گی تو اسی سے، ورنہ خودکشی کر لوں گی۔ میں اتنی بہکی کہ سب کچھ کھو بیٹھی۔ اب لکھتے ہوئے بھی میرے آنسو چھلک پڑے۔ آج بھی رب کریم سے رو رو کر اپنی مغفرت کی دعائیں اور توبہ کرتی ہوں۔ پہلے دھن تھی، اب مجبوری تھی کہ میری شادی اسی سے ہو۔ پھر ایک مشکل آن پڑی کہ جس سے مجھے عشق تھا وہ لندن چلے گئے۔ نہ کوئی رابطہ، نہ نمبر، نہ ملاقات اور نہ ہی مجھے بتایا۔ اور اس سے بھی بری بات یہ ہوئی کہ میرے والدین نے اس علاقے سے مکان چھوڑ کر وہاں سے 3 کلومیٹر دور ایک نئی سوسائٹی میں گھر لے لیا۔ میں انتہائی پریشان، اب کیا کروں؟ میں خدا سے توبہ کرتی رہی اور روتی روتی ایک رات سو گئی کہ اسی رات مجھے خواب میں ایک بزرگ یا درویش سفید کپڑوں میں ملے اور فرمایا، قرآن پاک کی سورہ الفتح کی یہ آیت کھول کر پڑھو۔ مجھے واضح طور پر یہ آیت دکھائی دی اور میں نے خواب میں ان کے سامنے مکمل یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ واضح طور پر مجھے پڑھنے کو کہا اور ساتھ ہی میں ایک بدصورت کالی شکل والا آدمی جو برہنہ یعنی ننگا تھا، اس کو دیکھا تو وہ خواب میں ہی مسکرا رہا تھا۔ بزرگ نے مجھے یہ آیت مبارکہ پڑھنے کو کہا اور یہ آیت کھول کر دکھاتے رہے۔ صبح اٹھ کر میں کچھ مطمئن ہوئی اور مجھے وہ آیت دل میں یاد رہی۔ میں اسے دل ہی دل میں پڑھتی رہی، پھر پاک ہو کر زبان سے پڑھتی رہی۔ میرا دل خودکشی سے ہٹ گیا اور پھر یہ ہوا جن سے میں محبت کرتی تھی مجھے وہ چھوڑ کر لندن چلے گئے تھے۔ میں روتی رہی اور یہ آیت پڑھتی رہی۔ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد میرے بے شمار رشتے آتے مگر میں انکار کر دیتی۔ میرے والدین الگ پریشان تھے، میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ میں کسی اور سے شادی کر کے اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ رو رو کر اللہ تعالی سے فریاد کرتی اور پھر عمران بھائی سے رابطہ کیا۔ انہیں اس آیت مبارکہ کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اس آیت مبارکہ کا خاص عمل مجھے پڑھنے کے لیے بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہر طرف سے مشکلات گھیر لے، ہر طرف سے نا امیدی ہو، تو سورہ فتح کا یہ عمل ضرور آزمائیں۔ انتہائی تیر بے ہدف عمل ہے۔ یقین، توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ کرنے سے قدرت کی طرف سے امداد غیبی ہوتی ہے اور مشکلات حل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اپنی مشکل اور مقصد کا سخت تصور کرتے ہوئے سورہ فتح کی آیت نمبر 7 کو کسی بھی وقت ایک جگہ بیٹھ کر دن میں 95 مرتبہ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ کے ساتھ پڑھیں۔ پھر میں نے اس عمل کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لی۔ میری دعاؤں کو قبولیت کا یقین ہونے لگا۔ 3 سال کے بعد اپنے شہر کے مشہور مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے گئی۔ اچانک میری نظر ان پر پڑی۔ مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا، بھاگ کر ان کی طرف گئی اور ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے ان کو ساری پریشانیاں وہیں کھڑے کھڑے بتا دی۔ پھر انہوں نے اپنے والد کو میرے گھر بھیجا۔ بات چیت ہوئی، رشتہ طے ہوا اور میری شادی بخیر و عافیت انجام پائی۔ یہ ایک معجزہ ہی ہے۔ جب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میرے اللہ کریم نے خواب میں بزرگ کے ذریعے مجھے راستہ دکھایا اور وہ راستہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 7 کے ذریعے ملا، ورنہ آج میں حرام موت مر چکی ہوتی۔
मगर आज मैं बहुत खुशी में जिंदगी गुजार रही हूँ। इस वीडियो को देखने वाले मेरे तमाम बहन भाई, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि जो वजीफा मैंने आपको बताया है, एक मर्तबा जरूर पढ़ें, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। इसके अलावा इसी आयत मुबारका को चलते फिरते भी खूब विर्द करें और इस्तिग़फ़ार की भी तस्बीह जारी रखें। और आपसे ये भी गुजारिश करूंगी कि अपनी औलाद पर नजर रखें। आपकी जरा सी लापरवाही आपकी औलाद को जिंदगी भर का रोग दे सकती है। आज भी वो गुनाह की कसक मेरे सीने में है। उस गुनाह के बारे में सोचती हूँ तो कांप जाती हूँ। आयत मुबारक गम को दूर करती है, जीने की उमंग पैदा करती है, नामुनासिब और बुरे हालात में मुकाबला करने की हिम्मत देती है।